اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1315 1315 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منا۔ ناظرین و سامعین، یہ حدیث پاک ظاہر ہے کہ ایک دھوکے کے معاملے میں ہے، اور ہمارا معاشرہ ناظرین ہر اعتبار سے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ٹاپ ٹو باٹم، جس کو جہاں پر اوپر سے لے کر نیچے تک جس کو جہاں پر موقع ملتا ہے وہ دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتا۔ ناظرین و سامعین، کاروباری معاملات میں ہم دھوکہ دہی کرتے ہیں، سماجی معاملات میں ہم دھوکہ دہی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے انفرادی معاملات میں بھی دھوکہ دہی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی ہم دھوکے میں مبتلا ہیں۔ چاہے دنیا اور آخرت کا معاملہ ہو، ہم دھوکے میں مبتلا ہیں، اپنے گھر والوں سے بھی دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، ذرا دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کاروباری معاملات میں کہا فرمایا، لیکن اس کے بعد آخر میں مطلقاً کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر سے گزرے تو آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دیا، آپ کی انگلیاں تر ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے غلے والے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، بارش سے بھیگ گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اندر انگلیاں مبارک ڈالی تھی تو اندر سے وہ تر تھا اور اوپر سے وہ بالکل سوکھا ہوا تھا، تو فرمایا کہ آپ نے نیچے والا اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور دھوکے میں مبتلا نہ ہوں؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ جو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس پر نظر ڈالیں، اس پر غور فرمائیں کہ من غش منا، من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دے، چاہے وہ کاروباری معاملات میں ہو، چاہے دوست احباب کے معاملات میں ہو، چاہے سماجی یا معاشی معاملات میں ہو، چاہے ناظرین خاندانی معاملات میں ہو، گھر والوں سے معاملات میں ہو، کسی بھی معاملے میں دھوکہ دینے والا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکہ دہی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 102، آیت نمبر 102 یعنی 102 نمبر آیت ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. اس سے بصائر پڑھیں گے، وف کی صورت میں بصائر پڑھیں گے. ناظرین اس کے بعد جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جو ہے وہ جائز ہے. مثبوراً ناظرین و سامعین یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے، اور جب وقف کریں گے تو الف سے چینج ہوگی، تو وقف میں دو زبر کی تنوین کو الف سے چینج جو ہے وہ کر دیں گے، تو دونوں صورتوں میں سے پر ہی پڑھا جائے گا. مثبوراً یہاں وقف کریں گے تو مثبورا پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقف اندر 102 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 102 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے. قالا ایک کلمہ، لا دوسرا، قد تیسرا، علمتا چوتھا، اور ما پانچواں، انزلہ چھٹا، ہاؤلائی ساتواں، الا آٹھواں، رب نواں، السماواتی دسواں، واو گیارہواں، الارض بارہواں، بصائر تیرہواں، انا چودواں، اور پھر اس کے بعد یا ضمیر 15واں، لأظن 16واں، یا 17واں، فرعون 18واں، مثبورا 19واں. کل 19 کلمات ناظرین و سامعین موجود ہیں. آئیے ناظرین ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. قال لقد، لقد دال ساکن ہے لیکن قلقلہ ہوگا تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. لقد علمت ما، یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں ما اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. انزل، انزلہ میں نون ساکن کے بعد زا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. ناک میں آواز لے جا کر گنگنانے کا نام اخفا ہے. انزل ہاؤلائی، یہ دونوں مد متصل کہلاتے ہیں. بصائر میں جو مد ہے اسے بھی مد متصل کہتے ہیں. ناظرین مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. ہاؤلائی الا رب السماوات والارض، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با کے اوپر پیش ہے، اس سے السماواتی کے سین کے ساتھ ملائیں گے. واو پر زبر ہے، اس سے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. میم اور واو پر کھڑا زبر، اس سے کھڑا زبر کے ساتھ بھی اور الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. رب السماوات والارض، را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے. ناظرین سین اور با دونوں پر تشدید ہے تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا. بصائر، یہاں پر بھی مد کی علامت ہے، ابھی ہم بتا چکے ہیں مد کے بارے میں، مد متصل کے بارے میں. را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. جب ساکن کریں گے تو را ساکن ما قبل حمزہ کے نیچے زیر ہوگا، تو ساکن پڑھنے کی صورت میں یہاں را ساکن کو باریک کر کے پڑھیں گے. بصائر، یہاں وقف کریں گے تو بصائر، و انا علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے انی. لأظن علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے لأظن کا. یا علیحدہ ہے، فرعون علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے یا فرعون. یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. فرعون میں را ساکن ما قبل فا کے نیچے زیر، را ساکن کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. مثبوراً، یہاں وقف کریں گے تو مثبورا پڑھیں گے، دونوں صورتوں میں را کو پر کر کے پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء
إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ ناظرین یہ آیت نمبر 102 ہے، اعراب لگاتے ہیں۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنک یا فرعون مثبورا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ما، دوسرا ہے ہؤلائی، تیسرا ہے رب، چوتھا ہے السماوات، پانچواں ہے الارض، چھٹا ہے بصائر، اور ساتواں ہے ناظرین یا ضمیر، یہاں پر بھی یا کا ضمیر ہے۔ فرعون آٹھواں، اور نواں ہے مثبورا۔ تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 9 کلمات ہیں، کل ملا کر 9 کلمات ہیں۔ اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں ناظرین، پہلا ہے ما، دوسرا ہے ہؤلائی، اور تیسرا ہے رب، چوتھا ہے السماوات، پانچواں ہے الارض، اور چھٹا ہے بصائر، اور ساتواں ہے یا ضمیر اور کا ضمیر، آٹھواں فرعون، اور نواں ہے مثبورا۔ ناظرین 9 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قالا، دوسرا ہے علمتا، تیسرا ہے انزلا، اور چوتھا ہے لأظن۔ 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 علمتا، دوسرا ہے انزلا، تیسرا ہے ناظرین پہلا تھا قالا، تو قالا کو ہم نمبر 3 پر لے آتے ہیں، اور دوسرا ناظرین آپ دیکھیں انزلا، تیسرا قالا، اور چوتھا ہے لأظن۔ تو یہاں پر ناظرین 4 جو ہے وہ افعال ہیں، علمتا، انزلا، قالا اور لأظن۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے لا، دوسرا ہے قد، تیسرا ہے الا، چوتھا واو، پانچواں ہے انا، اور چھٹا ہے یا۔ کل یہاں پر 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 لا، نمبر 2 قد،
نمبر 3 الا، نمبر 4 واو، اور نمبر 5 انا، اور نمبر 6 یا۔ 9 اسما، 4 افعال، 9 اور 4 جو ہے وہ 13 ہوئے، 13 اور 6 19، کل یہاں پر 19 کلمات ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین جلدی سے اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ما۔ یہ اسم موصول، بلکہ ناظرین یہ جو ما ہے یہ اسم موصول کے معنی میں نہیں ہے، یہ حرف ہے یہاں پر، تو اس کو ہم حروف میں لے آتے ہیں، یہ حرف ہے۔ تو نمبر 7 ما۔ تو آئیے پہلا جو ہے ہا اولائی۔ ہا اولائی ناظرین یہ اسم اشارہ ہے، عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ ہاذا، یہ اسم اشارہ واحد مذکر کے لیے ہے، ہاذہ اسم اشارہ واحد مؤنث کے لیے، قریب کے لیے دونوں۔ اچھا اسی طریقے سے ہاذانی اور ہاذینی یہ اسم اشارہ قریب دو مذکر کے لیے، تثنیہ کے لیے، اور ہاتانی اور ہاتینی یہ اسم اشارہ قریب مؤنث کے لیے، دو کے لیے ہے۔ دونوں کے لیے جو جمع آتی ہے قریب اسم اشارہ جمع کے لیے ہا اولائی آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ سب۔ رب کا معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ سماوات، سما ان کی جمع ہے، سما کہتے ہیں آسمان کو، اور سماوات بہت سے آسمان۔ سما جو ہے ناظرین عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، ارادن اس کی جمع آتی ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں ارض اور اراضی، عربی میں ہم کہتے ہیں ارض اور ارادن، ٹھیک ہے۔ تو ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمین ہے۔ بہت سے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ارض اس میں لغت، یہ اس میں جنس ہے، تو یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ تو برحال ناظرین اراضی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بصائر۔ بصائر کا معنی ناظرین کیا ہوگا؟ آنکھیں کھولنے والی، آنکھیں کھولنے والی۔ بصیرت، بصیرت عام طور پر ہم کہتے ہیں نا، تو بصائر آنکھیں کھولنے والیاں یا آنکھیں کھولنے والی۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے اپنے۔ فرعون جو ہے ناظرین اس سے مراد وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آیا تھا۔ اس سے رامیس اس کا نام کہتے ہیں کہ رامیس ثانی تھا۔ کہ یا پر ڈالو تھا اس کے اللہ مقبل ہم لوگ معافی قبول کرنی ہے شکر المال سے کوئی نہ کہا جو اس خیر کا تذکرہ شعر ہے یہ نہیں اس کو پر برساتی عزیز پاندانی بسم اللہ یا اس کا قال فربل اللہ علی زبر ما حمزہ نون زبر انزا زبر ذا لام زبر لا ما انزل ها کھڑا زبر ہا حمزہ پیش لام الف زبر لا حمزہ زیر ای ہا اولائی حمزہ لام زیر الا الف زبر لا الا ربا زبر ربا سین پیش بس سین زبر سا میم کھڑا زبر ما واو کھڑا زبر وا، اور دونوں کو الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تا زیر تی رب السماواتی واو لام زبر ول حمزہ را زبر ارض وا زیر دی والارضی با زبر با صاد الف زبر صا حمزہ زیر ای را زبر را بصائر، یہاں رکیں گے تو بصائر پڑھیں گے۔ واو زبر وا حمزہ نون زیر ان نون یا زیر نی و انی لام زبر لا حمزہ زبر آز وا نون پیش زن نون پیش نو کاف زبر کا لا ازنو کا یا کھڑا زبر یا الف زبر یا فارا زیر فر عین واو زبر عین واو زبر عون پیش نو یا فرعون میم ثا زبر مس با واو پیش بورا دو زبر ون مسبورن، یہاں وقف کریں گے تو مسبورا پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ کرسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ جس شخص نے کسی بیمار کی عیادت کی یا اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملاقات کی تو دو آواز دینے والے اسے آواز دیتے ہیں کہ تو نے بہت اچھا کام کیا اور تیرا چل کر جانا بھی اچھا ہے اور تو نے جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا ہے۔ وبارک وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور چلتے ہیں سب سے پہلے ہم تلاوت کی جانب، اور تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور چلتے ہیں سب سے پہلے ہم تلاوت کی جانب اور تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، اور سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم پیش کریں گے۔ قالا، اس نے قالا فرمایا، لا البتہ، قد بے شک، علمتا تو نے جان لیا، ما انزلہ نہیں اتارا، ہؤلائی انہیں، الا مگر رب السماواتی آسمانوں، وا اور الارض زمین، بصائرہ آنکھیں کھولنے والی ہیں، وا اور انا تحقیق یا میں، لا اظن البتہ میں گمان کرتا ہوں، کا تجھے یا اے فرعون مثبورہ ہلاک کیا ہوا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ موسیٰ نے کہا، تم خوب جانتے ہو کہ ان معجزات کو اس نے نازل کیا ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، یہ معجزے بصیرت افروز ہیں،
اور اے فرعون میں تم کو ضرور ہلاک کیے جانے والا گمان کرتا ہوں۔ قولا کا معنی اس نے کہا، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے تو اس کا معنی ہم کہیں گے انہوں نے فرمایا یا اس نے فرمایا۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ہم عرض کریں گے آیت نمبر 90 سے 93 تک۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ اب ناظرین اس کا جو ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ ان کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں، یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں۔ ناظرین، تبلیغ اسلام سے دستکش ہونے کے لیے کفار مکہ کی پیشکش۔ اب امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث، اور اسی طریقے سے الاسود بن المطلب، زمعہ بن اسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن ابی امیہ، عاص بن وائل، امیہ بن خلف اور دیگر بڑے بڑے کفاران قریش غروب آفتاب کے وقت کعبے میں جمع ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کسی کو بھیج کر حضور نبی کریم علیہ السلام کو بلاؤ اور ان سے اس دین کے متعلق بات کرو جس کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک بڑا ہی زبردست مرحلہ تھا کہ سارے بڑے بڑے سرداران قریش جمع ہیں اور سارے کے سب جانتے ہیں، اور اب یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کیا ہوتا ہے ہم اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج وقت نہیں، ہمیں کالز لینی ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ کل اس تفسیر کو ہم ضرور عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ جزاک اللہ خیر۔ بصائر نہیں، بصائر، یہاں را ساکن ما قبل حمزہ کے نیچے زیر ہوگا تو وف کی صورت میں باریک پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ پڑھے۔ موسیٰ نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ ان معجزات کو اس نے نازل کیا ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، یہ معجزے بصیرت افروز ہیں، اور اے فرعون میں تم کو ضرور ہلاک کیے جانے والا گمان کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ راول بن سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا صدق اللہ العظیم. یا فرعون، فرعون میں را ساکن ماقبل فا کے نیچے زیر ہے، تو یہاں را ساکن کو باریک پڑھیں گے فرعون. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اور ناظرین، اس پروگرام کو آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے جو ہے وہ آپ سے پہلے 4 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کی جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv پر، اور ہمارا سوشل میڈیا اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.